السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترمہ صدر صاحبہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام، ذمہ داران کلیہ اور محترم سامعات، آج اس محفل میں عنوان تقریر ہے مصائب و مشکلات آزمائش ہیں یا عذاب۔ معزز سامعات، اس عنوان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے دو قانون ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن چیزوں سے آزماتا ہے ان میں امراض بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، من الخوف، دشمن کے خوف سے، والجوع، بھوک پیاس سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جان و مال اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہہ اٹھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے سزا بھی انہی بیماریوں، پریشانیوں اور مصائب کے ذریعے دیتا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو کچھ بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ ان دو آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی مصائب و مشکلات آزمائش بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی عذاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ سامعات، اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تعاون کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تعاون کا مرض ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، لیکن وہی وبا مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر مومن اس کے پکڑ میں آ کر انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اعزاز عطا کرتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، ایک ہی مرض اور ایک ہی وبا، اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں، کسی کے حق میں وہ سزا ہے، کسی کے حق میں وہ آزمائش ہے۔ نافرمانوں کے لیے یہ اللہ کی سزا ہے، اور جو فرما بردار ہیں اگر وہ اس میں ملوث ہو جائیں تو یہ ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ سامعات، اب عذاب اور آزمائش کے درمیان فرق کرنے کے لیے علماء نے ایک اصول بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تکالیف اور مشکلات آنے پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا شکوہ کرے اور اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے اسے ہر وہ راستہ آسان لگے سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا و عذاب ہے۔ اور اگر کوئی انسان تکالیف اور مشکلات آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سامعات، یہ بھی واضح رہے کہ مصائب و مشکلات بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے، اور بعض اوقات بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کا رب اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، زندگی کی حقیقی مزہ انہی کے حصے میں آتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں، اور جسے یہ ہنر نہیں آتا وہ آزمائشوں کا اشتہار بن کر مایوسی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ